لیکن بچپن میں اللہ نے واپس لے لیے ہیں۔ یہ اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ فوت ہو جائے گا، دنیا میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا نام زندہ رہے گا، تیرا نام پائندہ رہے گا قیامت کی دیواروں تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں بھی جنت میں بھی تیرا نام چمکتا رہے گا۔ اے میرے محبوب پیغمبر تیرے تذکرے دنیا میں بھی قیامت تک جاری رہیں گے، دنیا کے بعد میدان محشر اور جنت میں بھی جاری رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، قریہ قریہ، بستی بستی، قصبہ قصبہ، ہر جگہ اہل اسلام موجود ہیں۔ کلمہ طیبہ میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے، اذان میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے، اقامت کہتا ہے، اقامت کہنے والا، اقامت میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا، نماز میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے، درود پڑھتا ہے، امتی محبت سے، پیار سے، الفت سے اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے، درود میں میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ پوری دنیا میں 5 وقت اذان ہوگی، میرے پیغمبر کا ذکر خیر ہوگا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کے چرچے، آپ کے تذکرے قیامت تک، قیامت کے بعد رب کی جنت میں بھی ہوتے رہیں گے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن آپ کا دشمن نامراد ہے، مر جائے گا دنیا سے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اہل ایمان بتائیے، مکہ کا رہنے والا ابو جہل اس کی اولاد ہے کوئی آج نام لینے والا ابو جہل کا؟ ابو لہب مکہ کا رہنے والا، اس کی اولاد تھی، ہے کوئی اس کا نام لینے والا؟ فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن نامراد ہے، ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا تو میرے محبوب تیرا تذکرہ ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں سورہ علم نشرح، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ جس کے تذکرے کو عرش والے رب نے بلند کیا ہے، اور کیسا بلند کیا ہے؟ دنیا تو دنیا ہے، کل میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں پوری انسانیت جمع ہوگی، جن بھی جمع ہوں گے، انسان بھی جمع ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے ترازو لگنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کا، جنوں کا حساب لینے کے لیے آئیں گے، میدان محشر ہوگا، اور میدان محشر میں بھی اللہ اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک مقام عطا کرے گا، جس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ یہ مقام میرے محبوب کو میدان محشر میں ملے گا، میدان محشر ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر ہوگا، لوگ میدان محشر میں پریشان حیران پھر رہے ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ میدان محشر میں ہوں گے، لوگوں کی خواہش ہوگی ہمارا حساب شروع کیا جائے، جنت والے جنت میں جائیں، جہنم والے جہنم میں جائیں، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا۔ لوگ اکٹھے ہو کے
سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لوگ کہیں گے انت ابو البشر، اے آدم علیہ السلام آپ پوری مخلوق کے باپ ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ حساب شروع کر دے، لوگوں کا اللہ مخلوق کا حساب لے لے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکم، اے لوگو، اے میرے بیٹو، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے۔ اے تو نوحن، مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں، اے تو نوحن، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ پہلے رسول ہیں، ان سے جا کے کہو۔ لوگ چل کے نوح علیہ السلام کے دروازے پہ آئیں گے، اے نوح، اللہ نے تجھے رسالت سے سرفراز کیا تھا، رب کے سامنے جا کے سفارش کیجئے، اللہ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست ہناکم، اے لوگو، لست ہناکم، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے۔ اے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ رحمان کے خلیل ہیں، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور ابراہیم جو خلیل الرحمان ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہناکم، میرا یہ مقام نہیں ہے۔ اے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ نبی ہے جس کو اللہ نے تورات عطا کی ہے، 40 راتیں جس سے عرش والا رب ہم کلام ہوا ہے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ لوگ میدان محشر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے موسیٰ، رب کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہناکم، میرا یہ مقام نہیں ہے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے تو الی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ نے اسے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ اللہ کا کلمہ ہے، جاؤ عیسیٰ کے پاس، اللہ نے اسے انجیل عطا کی ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا بھی یہ مقام نہیں ہے۔ اے تو الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو اگر سفارش چاہتے ہو تو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میرا اور تیرا محبوب پیغمبر میدان محشر ہے، پوری امت کی سفارش کا مسئلہ ہے، پوری امت کی سفارش کا کام ہے۔ امت کے لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے پیغمبر، رب سے سفارش کیجئے، اللہ کے سامنے شفاعت کیجئے، اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر مقام محمود پہ فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ، فرمایا اذا رأیتہ وقعت ساجدا، جب میں پروردگار کو دیکھوں گا میں سجدے میں گر جاؤں گا، اپنے رب کی تعریف کروں گا، سجدے میں گر کے اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، رب کی کبریائی بیان کروں گا۔ اہل ایمان وہ پروردگار ہے، اور سجدے میں پڑی ہوئی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ وہ محبوب کبریا ہے۔ فرمایا میں حمد و ثنا کروں گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع، سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، قل تسمع، کہنا آپ کا کام ہے، سننا میں رب کا کام ہے۔ اے پیغمبر، اے محبوب پیغمبر، وشفا تشفع، سفارش کرنا آپ کا کام ہے، سفارش قبول کرنا رب کبریا کا کام ہے۔ سال توتا، اے محبوب
سوال کرنا تیرا کام ہے، سب کچھ عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میدان محشر ہے، تذکرہ بلند ہے، میرے پیغمبر کا بلند ہے۔ رب نے کہا اے محبوب اب کہ میں سن رہا ہوں، سفارش کر، میں قبول کرنے والا ہوں، مانگ، واسأل تعطا، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میدان محشر میں بھی تذکرے میرے مصطفیٰ کے جاری اور ساری ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو بھی ایک سبق دیا ہے، فرمایا میری امت کے لوگوں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مؤذن اذان کہتا ہے مسجد میں، توجہ، میرے ساتھ جڑے رہیے، بات بات پہ آپ کی توجہ ہو۔ میں کوئی قصے کہانی اپنے باپ دادا ایرو غیروں کی بات تو نہیں کر رہا، میری زبان سے اس وقت یا رب کا قرآن جاری ہے یا مصطفیٰ کے سچے فرمان جاری ہے۔ پوری توجہ میری طرف۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مؤذن اذان کہتا ہے، مکمل اذان کر لی مؤذن نے، اذان سننے والا اس نے اذان کو سنا ہے، اذان کے بعد نبی پاک پہ درود پڑھا ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس نے اذان سن کے یہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جس خوش نصیب نے یہ دعا پڑھ لی، اس دعا میں کیا ہے؟ امتی دعا پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے رب، میں دعا کرتا ہوں تو اپنے محبوب پیغمبر کا امتی، لیکن دعا اپنے محبوب نبی کے لیے کر رہا ہوں۔ اے اللہ میدان محشر ہو، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میدان محشر میں اپنے نبی کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اے اللہ میں ہے امتی ہوں، لیکن میں بھی دعا کرتا ہوں کل میدان محشر ہو اور مقام محمود میرے پیغمبر کو عطا کر دینا۔ یہ امتی ہو کے یہ دعا پڑھ کے اذان کے بعد اپنے نبی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو خوش نصیب میرا امتی یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اپنے اس امتی کی سفارش کرنا میں محمد پہ واجب ہوگا۔ فرمایا مجھ پہ واجب ہوگا کہ میں اپنے اس امتی کی سفارش کروں اور سفارش کر کے رب کی جنت کا مہمان بنا دوں۔ اہل ایمان تذکرے بلند ہیں میرے پیغمبر کے، میں بات کو اختتام کی طرف لاؤں، وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر کا تذکرہ بلند ہے۔ آج اگر کوئی کمینہ، حرام زادہ، ذہن اور دل و دماغ کا گندا میرے پیغمبر کی توہین کرے، اہانت کرے، تنقیص کرے میرے پیغمبر کی، تو یاد رکھیے کوئی تیر انداز چاند کو تیر مارے، اس کا تیر کبھی نشانے پہ نہیں لگتا، چوک جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا تھوک پلٹ کے اس کے منہ پہ گرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی شان، مقام، رفعت، ناموس کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے، اور قیامت تک، قیامت کے بعد آپ کی شان اور مقام عزت بلند رہے گا۔ میرے رب کو بھی اپنے پیغمبر کی توہین گوارا نہیں ہے۔
خدا یہ مسلمان ہے، عرش والا رب، میرے رب کو بھی اپنے پیغمبر کی توہین گوارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم خود مذاق اور استہزاء کرنے والوں کو کافی ہو جائیں گے۔ اے میرے محبوب، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا استہزاء کرے، توہین کرے، ہم خود اس کو کافی ہوں گے۔ آئیے ایک مثال سنیے۔ امام اسماعیل بن عبد الرحمن الکوفی تابعی ہے، حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہے، نام اسماعیل ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شہر ہے، اس کے اندر رہنے والا ایک نصرانی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، اور یہ جب آذان سنتا ہے، مؤذن آذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بدبخت نصرانی کافر گھر میں بیٹھا کہتا ہے نعوذ باللہ حرک الکاذب، یہ بدبخت میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے جھوٹا چل گیا، استغفر اللہ، توہین کرتا ہے، لیکن اپنے محبوب پیغمبر کی توہین عرش والے رب کو بھی گوارا نہیں ہے۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں ایک رات تھی، اس نصرانی اور عیسائی کی ایک خادمہ نوکرانی یہ آگ لے کے آ رہی تھی، انگیٹھی میں آگ اٹھا کے آ رہی تھی۔ یہ نصرانی گھر میں سویا ہوا تھا، اس کے گھر والے بھی سوئے ہوئے تھے۔ اس کی انگیٹھی سے ایک چنگاری نکلی، زمین پہ گری ہے، اس چنگاری کو عرش والے رب نے آگ میں بدل دیا ہے، اس کا پورا گھر آگ سے جل گیا ہے، پورا گھر اس توہین کرنے والے نصرانی بدبخت کا آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور یہ سویا ہوا تھا، اس کے گھر والے بھی سوئے ہوئے تھے، یہ سویا سویا کمبخت اس آگ میں جل گیا، خود نہیں جلا، اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبا، خود بھی جل گیا، جل کے راکھ بن گیا، اس کے گھر والے بھی جل کے راکھ بن گئے۔ اپنے محبوب پیغمبر کی توہین رب کو گوارا نہیں ہے، اس ظالم نے توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انگاری کو آگ بنا کے اس کے گھر کے اہل خانہ کو، اس کے گھر کو، اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اہل ایمان، توہین تو کجا رہ گئی، توہین تو کجا رہ گئی، اس محبوب پیغمبر کے مقام کے کیا کہنے۔ میرے رب کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب پیغمبر کی توہین کی طرف اشارہ بھی کرے، کوئی اشارہ بھی کرے، ہاتھ سے، منہ سے، زبان سے، کسی طرح محبوب پیغمبر کی توہین کا کوئی ارادہ بھی کرے، میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہودی ہیں، مدینۃ الرسول ہے، مدینے میں یہودی بھی بستے ہیں۔ اہل ایمان توجہ رکھنا، دیکھ اپنے محبوب پیغمبر کی شان، میں اپنی بات کی دلیل دینے لگا ہوں۔ مدینہ میں یہودی بھی بستے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی مجلسوں میں آتے ہیں، صحابہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں رائنا، جب ضرورت ہوتی ہے صحابی آواز دے کے کہتا ہے رائنا، مانا ہے اللہ کے پیغمبر ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری بات سنیے، یہ رائنا کا معنی ہے، اے اللہ کے پیغمبر ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ لیکن یہودی، ان کے دلوں میں میل ہے، دلوں میں شک ہے، دلوں میں کفر ہے، یہ جب رائنا کہتے ہیں تھوڑا سا اپنی زبان کو مروڑتے ہیں اور رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیتے ہیں، یا کو لمبا کر کے زبان کو موڑتے ہیں۔
جس کا معنی بن جاتا ہے میرا چرواہا، ہمارا چرواہا، معنی بدل گیا۔ زبان مروڑ کے یہودی الفاظ بدلتے ہیں۔ واضح میرے پیغمبر کی توہین نہیں کی اور نہ وہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ ہم نے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ چھپ چھپا کے دل کا کفر، دل کا کدورت، دل کا غصہ اور کینہ یہودی اس طرح نکالتے، زبان کو مروڑتے، لفظ بدلتا، معنی بدل جاتا، لیکن میرے رب کو اپنے پیغمبر کے لیے یہ لفظ ہی پسند نہیں آیا جس لفظ کو مروڑ کر معنی بدلا جا سکے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اے صحابہ تمہیں علم ہو یا نہ ہو، عرش والے رب کو علم ہو چکا ہے۔ یہودی زبانیں مروڑ کے پیغمبر کے بارے میں غلط ذہن رکھتے ہیں، غلط دماغ رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جا جبریل اپنے پیغمبر پہ وحی لے جا اور جا کے جماعت صحابہ کو یہ تعلیم دے دو، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ جا جبریل اپنے پیغمبر پہ قرآن لے جا اور اعلان کر دو، اے ایمان والو مجلس میں بیٹھے ہو، سامنے محبوب پیغمبر ہو اور اللہ کے پیغمبر سے بات کرنی ہو تو رائنا نہیں کہنا۔ اس سے یہودی غلط مطلب لیتا ہے زبان مروڑ کے۔ آپ نے کہنا ہے انظرنا، اے اللہ کے پیغمبر ہماری طرف دیکھیے۔ تو اہل ایمان پھر مانیے جس لفظ کو مروڑ کے غلط مطلب لیا جا سکتا تھا وہ لفظ بھی رب کو اپنے محبوب کے لیے پسند نہیں ہے۔ رب نے اس لفظ کو بدل کے رکھ دیا، کہا صحابہ تمہارا ذہن بھی ٹھیک، تمہارا دل بھی ٹھیک، تمہاری زبان بھی ٹھیک، لیکن ایسا لفظ میرے محبوب کے لیے زیبا نہیں ہے، بدل دو، آئندہ تم نے بھی رائنا نہیں کہنا۔ پیغمبر کو بلانا ہو تو انظرنا کہہ کر بلانا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے۔ پھر مانیے رب کو ایسا لفظ بھی گوارا نہیں ہے جس سے میرے پیغمبر کی توہین ہو سکے۔ آج کوئی توہین کرے، اہل ایمان موجود ہیں، انشاءاللہ پہلے بھی گستاخوں کو اہل ایمان پہنچے ہیں۔ اگر کوئی گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا ہے تو غازی علم دین شہید لاہور کی سرزمین سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ہو، کوئی قریہ بستی ہو، اگر توہین کرنے والا اپنے دل کے کفر کا، اپنے دماغ کے گند کا اظہار کرے گا تو اس سے بدلہ لینے کے لیے اسلام والے، ایمان والے، قرآن والے، حدیث والے، اپنے پیغمبر پہ جان نچھاور کرنے والے زندہ ہیں۔ غازی علم دین بن کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ اور اگر کوئی دنیا کا ایسا خطہ ہوا جس میں مسلمان نہ پہنچ سکا اور کسی بدباطن نے وہاں بیٹھ کے اپنے میرے پیغمبر کی توہین کی، ایسا خطہ ہوا کوئی مسلمان نہ ہوا تو انا کفیناک المستہزئین، اس ظالم سے بدلے کے لیے میرا رب کافی ہے۔ میرا رب آگ جلا کے مرتد کو، ظالم کو، گستاخی کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے۔ میرا رب وقت آئے تو پیغمبر کی توہین کو روکنے کے لیے، اپنے پیغمبر کی ناموس اور شان کے لیے کتوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور مالک اپنے پیغمبر کے مقام اور عزت کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ اہل ایمان ہمارے محبوب پیغمبر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی مسلمان ان کی توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شان بھی بلند ہے، مقام بھی بلند ہے، اور ان کی ناموس بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جب تک زندہ رکھے، قرآن پہ زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، اور یہ دل
یہ چھوٹا سا دل اپنے محبوب کی محبت سے لبریز رکھے. ہمارا دل اصحاب پیغمبر کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے اور اپنے محبوب پیغمبر کی محبت سے بھرا رہے. سچ پوچھو تو اہل ایمان تب تک بندہ کامل مومن ہی نہیں ہوتا جب تک پوری دنیا سے بڑھ کے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے محبوب سے محبت نہ کرے. تو کیجئے محبت اپنے پیغمبر سے، نام لیجئے، اپنے پیغمبر کے طریقوں کو اپنائیے، اپنے پیغمبر کے احکامات کو مانیے، اطاعت اور فرما برداری کیجئے. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے. محبت ہوتی ہے پھر محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. محبت نام کی کافی نہیں ہوتی، محبت بھی ہو، محبت کا اظہار بھی ہو. محبت کر اپنے پیغمبر کی سنتوں کو اپنا لے، محبت کر پیغمبر کے طریقے کو اپنا لے. یہ اصل محبت ہے. ہم یہاں بیٹھے ان چیزوں کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں جن کو ان ظالموں نے بنایا ہے، جو پیغمبر کی توہین کرتے ہیں. وہ چیزیں ہم استعمال نہ کریں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو. یہ بھی اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے. ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، یہ نفرت ہے ہماری، بائیکاٹ ہے. جو پیغمبر کی توہین کرے اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ بھی پیغمبر سے محبت ہے. اور ہاں یہ بھی پیغمبر سے محبت ہے. وہ گستاخی کرے تو پیغمبر کی اطاعت کر، وہ گستاخی کرے تو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن کو، نبی پاک کے فرامین کو بنا لے. تیرا شب و روز، لیل و نہار گزرے تو اپنے پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزرے. تو سوچے میرا یہ کام نبی پاک کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں. یہ دعوت فکر دے رہا ہوں. سوچئے میری محبت کیسی ہے، میرا یہ کام میرے محبوب پیغمبر کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں. میں اپنا چہرہ رکھتا ہوں، رب نے عطا کیا ہے، میرے چہرے پہ میرے پیغمبر کی سنت ہے یا نہیں. اس لیے میں نے کہا ہے محبت کا نام لینا آسان ہے، محبت کا اظہار مشکل ہے. اے اہل ایمان، شان والے پیغمبر سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی کر. اظہار کیسے ہوگا؟ تیرے چہرے پہ پیغمبر کی سنت، صرف سنت نہیں جو فرض ہے، پیغمبر کا طریقہ. تیرے چہرے پہ داڑھی سجی ہو، تو گلی میں چل رہا ہو، پتہ چلے حضور سے محبت کرنے والا حضور کا امتی جا رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.